بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو. نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو. فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 23 اور 24 اور 25. سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اس کائنات میں سب سے پہلا اور سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ مخلوق جو ہے ساری کی ساری اپنے خالق کی بندگی اور عبادت کرے، اس کے سوا کسی کی بندگی اور عبادت نہ کرے. اللہ کی بندگی کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے. پھر فرمایا کہ ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک تمہارے پاس رہتے ہوئے بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ان کو سختی کے ساتھ اور جھڑک کر جواب دو، بلکہ انتہائی نرمی کے ساتھ ان دونوں سے بات کرو. شفقت کا پہلو جھکا کے ان کے لیے رکھو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا اسی طرح ان پر تو بھی رحمت اور شفقت فرما. والدین کے بارے میں قرآن پاک میں کئی جگہ پر حکم دیا گیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس کائنات میں انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جو پیدا کرنے والا ہے بندگی کا حق بھی اسی کا ہے، اس کے سوا کسی کا حق نہیں ہے. دوسرے نمبر پر خدا کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ والدین کا ہے، کیونکہ والدین ہی انسان کا اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے. بغیر والدین کے براہ راست اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بنایا ہے. اور حکم یہاں تک دیا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو، یعنی معمولی سی بات جو نفرت کی ہے وہ بھی ان کے سامنے نہ کرو.
नफरत के साथ उन्हों कहना भी जो है इसको भी गवारा नहीं किया गया। वयंबगी अन ततवल्ला खिदमतहुमा कमा तवल्लया खिदमतक अला अन्नल फज़्ल लिल मुतक़द्दिम। अब तेरे लिए लाजिम है कि उनकी खिदमत कर जिस तरह उन्होंने तेरी बचपन से लेकर जवानी तक खिदमत की है। और सबसे पहले तो वालिदैन ने तेरी खिदमत की, और फजीलत भी उसी की होती है जो नेकी में पहल करता है। तो तेरे वालिदैन ने तेरी खिदमत करने में तेरी पहल की है, तूने पहल नहीं की है। वक़द काना यहमिलान अज़ाका राजीना हयाता। दोनों ही माँ बाप तेरी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे और तेरी ज़िंदगी की उम्मीदें लगा के बैठे रहे कि मेरे इस बच्चे की लंबी ज़िंदगी और इसको तंदुरुस्ती नसीब हो। वांता इन हमलता अज़ाहुमा रजौता मौता। और अगर तुझे बड़ा होकर उनकी तकलीफ़ सहनी पड़ती है तो तू उनकी मौत की उम्मीद लगाता है कि ये मर जाएं तो बेहतर है, ये खामखा मेरे ऊपर बोझ बने हुए। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। उनके साथ बात नरमी के साथ करो, सख्ती के साथ जवाब देने की भी इजाज़त नहीं। कुरान में दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना। हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म दिया है, वसीयत की। सूरा लुक़मान में फरमाया अनिश्कुर ली वाले वालिदैक इलैयल मसीर। ऐ बंदे मेरा शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर, और बिलाकर तूने पलट के मेरी तरफ आना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं सलासु आयात नज़लत मक़रूना बेसलास। कुरान में 3 आयतें ऐसी हैं जिनके साथ मिलाकर 2 हुक्म दिए गए। यानी आयत एक ही है, हुक्म 2 दिए गए हैं। इस तरह की 3 हुक्म हैं। वला तुक़बल मिनहा वाहिदा बगैर क़रीनतिहा। 2 हुक्म जो दिए गए एक एक आयत में, उनमें से एक को मानना और एक को ना मानना, इससे एक जो आप मान रहे हैं उसकी भी अल्लाह ताला कबूलियत नहीं फरमाता है। मसलन कुरान में मिलाकर ये हुक्म दिया गया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत। अल्लाह और रसूल दोनों की इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया है। अब कोई शख्स अगर ये कहे कि मैं अल्लाह की बात तो मानूंगा, रसूल की बात नहीं मानूंगा, तो अल्लाह ताला के चाहे वो सारे अहकाम मानता रहे, रसूल का इनकार करने पर वो अल्लाह की जितनी भी इताअत करेगा वह सारी बेकार जाएगी। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई कहे कि मैंने तो सिर्फ रसूल की बात माननी, अल्लाह की बात नहीं माननी, तो उसकी सारी ताबेदारी और फरमाबरदारी रसूल के लिए बेकार चली जाएगी अगर वो अल्लाह का इनकार करता है। यानी दोनों का बराबर जो इताअत है वो जरूरी है। इसी तरह कुरान में कई जगह ये भी 2 चीज़ों का हुक्म एक आयत में दिया गया व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता। नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अब कोई शख्स कहे जी मैं नमाज तो पढ़ता हूँ लेकिन ज़कात नहीं देता, तो उसकी नमाजें बेकार है। और अगर कोई कहता है कि मैं ज़कात तो पूरी देता हूँ लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, तो उसकी ज़कात भी बेकार चली जाएगी। यानी दोनों हुक्मों को मानना बराबर ज़रूरी है। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास फरमाते, तीसरी आयत एक कुरान में ये भी है कि अनिश्कुर ली वाले वालिदैन, कि ऐ इंसान मेरा शुक्रिया अदा कर और मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा कर। यानी अगर कोई शख्स कहे कि मैं अल्लाह का शुक्र तो अदा करता हूँ, वालिदैन का शुक्रिया अदा नहीं करता, तो उसका खुदा का शुक्र अदा करना जो है वो बेकार चला जाता है, क्योंकि उसने दूसरे हुक्म को नहीं माना।
اور اگر کوئی شخص اپنے والدین کی فرمانبرداری اور شکریہ تو ادا کرتا لیکن اللہ کا شکر نہیں کرتا تو وہ بھی اس کا بیکار چلا جاتا ہے۔ ان تینوں آیتوں میں دو دو چیزیں برابر ذکر کی گئی ہیں اور دونوں کو ماننا بیک وقت ضروری ہے۔ اس لیے جہاں اللہ کا انسان شکر ادا کرے وہاں اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا عمل کون سا لگتا ہے، محبوب ترین عمل؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا صلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا جو ہے یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے جو اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ قال ثم، پھر دوسری چیز اس کے بعد کون سی ہے جو اللہ کو محبوب ہے؟ قال ثم بر الوالدین، دوسرے نمبر پر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب عمل ہے۔ قال ثم، تیسرا سوال کیا کہ پھر کون سا اللہ کو محبوب عمل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جو اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت قراءۃ، وہاں میں نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، فقلت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ فقیل حارثہ بن نعمان، مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان جو صحابی ہیں ان کی آواز ہے اور وہ قرآن جنت میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذالکم البر، حضور نے فرمایا کہ نیکی اسی کو کہتے ہیں کہ اس کی جنت میں بھی آوازیں گونجیں۔ وکان برم بامہ، اور اس حارثہ نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کی بنیاد پر اس کا قرآن پڑھنا جنت میں سنائی دے رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، ماں کے ساتھ اچھا سلوک، اس کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ یعنی والدہ کی خدمت کرنے کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرآن پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا جنت میں سن لیا۔ ابھی وہ دنیا میں ہے، حارثہ جنت میں نہیں گیا ہے، لیکن پیشگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آواز جنت میں سنا دی گئی کہ یہ شخص وہ ہے جس نے اپنی ماں کی خدمت کی انتہا کر ڈالی ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رجلا من الاعراب لاقیہ بطریق مکہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، راستے میں چلتے ہوئے مکے کے ایک انہیں جنگلی آدمی ملا، بدوی، فسلم علیہ عبداللہ، حضرت عبداللہ نے اس جنگلی آدمی کو سلام کیا، وحملہ علی حمار کان یرکبہ، اور جس گدھے پر سواری کر رہے تھے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، جنگلی آدمی دیہاتی۔ وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ، اور جو حضرت عبداللہ کے سر پر پگڑی باندھی ہوئی تھی وہ اس کے سر پر رکھ دی، یعنی اس کو ہدیہ دے دی۔ فقال ابن دینار، ساتھ حضرت ابن دینار تھے تابعی، وہ کہنے لگے قلنا لہو اصلحک اللہ، کہ حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نیکی کی اور توفیق دے، انہم الاعراب و انہم یرضون بالیسیر، یہ بیچارے دیہاتی اور جنگلی لوگ جو ہوتے ہیں یہ تو تھوڑی سی چیز سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا ہے اور اپنی پگڑی تک اتار کے اس کو دے دی۔ فقال عبداللہ ان ابا ھذا کان ودًا لعمر بن الخطاب، حضرت عبداللہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا باپ جو تھا وہ میرے باپ کا دوست تھا، باپ کا دوست ہونے کے حوالے سے میں اس کا احترام کر رہا ہوں۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور کو فرماتے سنا تھا، ان ابر البر صلۃ الولد اہل ود ابی، کہ آدمی کے
نیکیوں میں سے بہترین نیکی یہ بھی ہے کہ اپنے باپ کے دوست کے ساتھ محبت کرے. یعنی باپ والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کا حکم دیا ہی گیا ہے، اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ آدمی والدین کے جو دوست اور سہیلیاں ہیں ان کا بھی اسی طرح سے احترام کرے اور خیال کرے. اس لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عمر نے اس شخص کے ساتھ کہ یہ میرے باپ کا، اس کا باپ اور میرا باپ دوست تھے، اس رشتے کا خیال رکھا ہے. ایک اور روایت انا رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان صلیت الصلوات الخمس، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور اگر میں 5 نمازیں پڑھوں، وصمت رمضان، رمضان کے روزے بھی رکھوں، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ بھی ادا کروں، وَحَجَجْتُ الْبَيْتَ اور بیت اللہ کا حج بھی کروں، فَمَاذَا لِي تو مجھے کیا ملے گا؟ قَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَنَا مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص جو فرائض کو ادا کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. یعنی فرض جو اللہ نے انسان پر عائد کیے ہیں، 5 وقت کی نماز فرض ادا کرنے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا، مال میں سے جو زکوٰۃ بنتی ہو پورا زکوٰۃ ادا کرنے والا، بیت اللہ کا حج کرنے والا، یہ جتنے فرائض اسلام نے بتایا ادا کرنے کے بعد قیامت کے دن وہ شخص نبیوں کے ساتھ، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. الا ان یعق والدیہ، لیکن یہ فرائض ادا کرنے والا اگر ماں باپ کا نافرمان ہے پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سارے فرض ادا کرتا، زکوٰۃ دیتا، حج ادا کرتا ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کی ساری یہ نیکیاں برباد چلی جائیں. حضور کا یہ بھی فرمان ہے کل ذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء الی یوم القیامہ الا حقوق الوالدین، کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا مؤخر کر دیتا ہے قیامت کے دن کے لیے جو بھی چاہتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اس کو اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں کرتا، اسے لیٹ نہیں کرتا ہے. فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ، وہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا اس کو مرنے سے پہلے دنیا میں ہی بھگتنی پڑتی. مرنے کے بعد تو جو سزا ملے گی اس دنیا میں بھی اس کو سزا مل کے رہتی ہے اور دنیا تماشا دیکھتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے لعن اللہ العاق لوالدہ، اپنے ماں باپ کا نافرمان جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. اب لعنت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. جس شخص پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے غضب کا مستحق ہو گیا ہے اور خدا کی رحمتوں سے مکمل محروم کر دیا گیا ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا نازک معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ کبھی بھی آدمی بدتمیزی نہ کرے. حضرت وہب بن منبہ فرماتے ان اللہ تعالی قال یا موسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا وقر والدیک، اپنے ماں باپ کا احترام کرتے رہنا ہے. فَإِنَّهُ مَنْ وَقَّرَ وَالِدَيْهِ مَدَدْتُ فِي عُمْرِهِ، جو آدمی اپنے ماں باپ کی تعظیم کرتا رہے، ان کی فرمانبرداری کرتا رہے، میں اس کی عمر لمبی کر دیتا ہوں. وَوَهَبْتُ لَهُ وَلَدًا يَبُرُّهُ، اس کو نیک اولاد عطا کرتا ہوں. وَمَنْ أَقَّ وَالِدَيْهِ قَصَرْتُ عُمُرَهُ، جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی میں اس کی عمر بھی گھٹا دیتا ہوں، عمر کم کر دیتا ہوں. وَوَهَبْتُ لَهُ وَلَدًا يَعُقُّهُ، اور اس کو ایسا بچہ دیتا ہوں جو اس کا نافرمان ہوتا ہے، پھر اس کو اس کی سزا اسی دنیا میں بھگتنا پڑتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا. یہ تو سب سے یعنی نیک عمل بتائے گئے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. اب اس سے ہٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اپوزٹ کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ سب سے بڑا گناہ میں تمہیں بتاؤں، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا اس کائنات کے اندر گناہ ہے. خدا کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا ہے.
وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے مقابلے میں ذرہ برابر کسی کی بڑائی جو ہے اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ وعقوق الوالدین، اور سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے بعد ماں باپ کی نافرمانی۔ ایک طرف بتایا گیا کہ سب سے محبوب عمل اللہ کو ماں باپ کی فرمانبرداری، دوسری طرف فرمایا گیا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یعنی باقی جتنے کبیرہ گناہ ہیں، چوری، ڈاکے، قتل، زنا، وہ سارے بعد میں ہیں۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لو علم اللہ شیئا من العقوق ادنا من الاف لنہا عنہ۔ قرآن میں جو کہا گیا نا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک نہ کہو۔ اف جو ہے یہ دراصل لفظ الف اور فا کو نہیں کہتے، دراصل نفرت کے ساتھ جو آپ کے منہ سے کوئی بھی بات نکل جائے ماں باپ کے سامنے، چاہے آپ ہی کہہ دیں نفرت کے ساتھ، یہ بھی اف کے معنی میں آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اس سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا ماں باپ کی نافرمانی کا تو اللہ اس کو بھی ذکر کرتا، یعنی اس سے ادنا اور اس سے کم کوئی درجہ ہے ہی نہیں ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کے لیے کہا جا سکتا۔ فَلْيَعْمَلِ الْعَاقُ مَا شَاءَ أَن يَعْمَلْ فَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ ماں باپ کا نافرمان جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے وہ جنت میں داخل ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلْيَعْمَلِ الْبَارُ مَا شَاءَ أَن يَعْمَلَ فَلَن يَدْخُلَ النَّارَ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ ماں باپ کو اس نے اس دنیا میں خوش کیا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا لعن اللہ من سب ابا، اللہ نے اس شخص پہ بھی لعنت کی جو اپنے باپ کو لعنت کرتا ہے۔ لعن اللہ من سب امہ، جو اپنی ماں کو گالی دیتا اور برا کہتا ہے، اس کو بھی اللہ نے لعنتی قرار دیا ہے۔ ایک شخص نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گلا کیا، یا رسول اللہ ان ابی یرید ان یجتاح، اے اللہ کے رسول میرا باپ چاہتا ہے کہ میرا مال ہڑپ کر لے، میرا باپ چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورت فرمایا انت و مالک لابیک، تیرا مال اور تو دونوں ہی تیرے باپ کے ہیں، تو کیسے کہتا ہے کہ یہ تیرا مال ہے؟ تو خود اس کا ہے۔ تیرا مال تو تب ہو اگر تو اس کا نہیں ہے، جب تو اپنے باپ کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، اس لیے اس سے گریز نہ کر۔ اس طرح حضرات اسلام نے اپنے ماں باپ کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس ملک میں بچے، لڑکیاں اور لڑکے جب جوان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارے یہ حقوق ہیں، ہمارے یہ رائٹ ہیں۔ مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں بچے جوان ہو کے، کیا جی اسلام نے ہمیں کوئی حق نہیں دیا ہے شادی کر لیں ہم اپنی آزادی سے؟ سن کے حیرت ہوتی ہے کہ تمہیں اپنے حقوق کی تو خبر ہے لیکن ماں باپ کے حقوق کی کوئی خبر نہیں ہے۔